اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت 201۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں نیکی اور آخرت میں بھی نیکی دے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ زندگی ایک مکمل وجود ہے۔ یہ وجود دو حصوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ اس کا ایک حصہ دنیا میں اور دوسرا حصہ آخرت میں ہے، اور یہ دونوں حصے مل کر ہی مکمل زندگی بناتے ہیں، اور اس مکمل زندگی کا نتیجہ جنت یا دوزخ کسی ایک شکل میں ملنے والا ہے۔ اگر ایک بھی حصہ ادھورا رہ جائے، ناکام ہو جائے، تو دوسرے حصے پر بھی اثر انداز ہو جاتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے اگر دنیا کی زندگی کامیاب ہو جائے، یعنی عام الفاظ میں، ظاہری الفاظ میں انسان کو ہر نعمت جینے کی میسر ہو گئی، مگر اس انسان کے اعمال وہ نہ ہوں جو آخرت میں نجات کے لیے ضروری ہیں، تو اس کی زندگی کی کامیابی کا دنیا والا حصہ اس کی نظر میں تو کامیاب ہے، مگر نتیجہ اگلی زندگی میں تبدیل ہو گیا۔ ٹھیک اسی طرح ایسا ممکن ہے کہ اگر کسی کی دنیا کی زندگی تنگ ہے، اس کے پاس دنیاوی ساز و سامان کم ہے، مگر اس انسان کے اعمال اور کوشش وہ ہے جو کہ اسے آخرت میں کامیاب کر دے، تو دنیا کی زندگی کا نتیجہ آخرت میں تبدیل ہو گیا۔ تو اس دنیا اور آخرت کی زندگی کے نتیجے میں سب سے اہم بات جو ہے وہ اعمال ہیں۔ یہی اعمال دنیا میں بھی ضروری ہیں کہ نیک ہوں، تو دنیا اچھی گزر جائے گی، اور جس نے یہاں نیک گزار لی تو اسے آخرت میں بھی نیک ہی زندگی گزارنے کا موقع ملے گا۔ گویا یہ زندگی ایک کتاب ہے جس کے پہلے ایک دو صفحوں میں کتاب کا نام، مصنف کا تعارف اور کتاب کے اندر جو مضمون ہے ان کی ایک لسٹ ہوتی ہے۔ یہ مثال انسان کی زندگی کا دنیا کا حصہ ہے کہ اس انسان کا نام کیا ہے، اس کا تعارف یعنی اس کا کردار کیا رہا، اور اس کے مضمون ٹاپکس یعنی اس کے عمل کیا رہے دنیا میں۔ اب اس کے بعد مکمل کتاب شروع ہوتی ہے جس میں ایک ایک ٹاپک پہ، ایک ایک مضمون پہ مکمل تفصیل سے بات ہوتی ہے۔ تو یہ تفصیل مثال ہے انسان کی آخرت کی زندگی کی۔ انسان نے جو بویا ہوگا دنیا میں اسے آخرت میں کاٹتا جائے گا۔ نیکی کی زندگی دنیا میں گزار کر آیا ہے تو آخرت میں اور نیکی کرنے کے عمل کے موقع ملیں گے، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن میں اس جانب بہت بار اشارہ دیا ہے کہ بلکہ تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہتر اور زیادہ پائیدار ہے۔ ذرا سوچو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، کیا یہ بات اللہ پاک نے ایسے ہی کہہ دی؟ کیا حکمت ہے اس کے پیچھے؟ یہاں کی دنیا کی زندگی تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اچھے کام کرنے ہیں، اچھے عمل کرنے ہیں، بس دنیا تک زندہ ہے، آگے نتیجے شروع ہو جانے ہیں، جبکہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ آخرت کی زندگی تمہاری اگلی زندگی کا پڑاؤ جہاں پڑنے والا ہے وہ اس دنیا سے زیادہ وسیع موقع فراہم کرے گا عمل کرنے کے لیے، نیکیاں کرنے کے لیے۔ وہاں بھی ایک زندگی موجود ہے، اور زندگی بنا عمل کے زندگی کہلاتی نہیں۔ زندگی کے زندگی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہاں کوئی حرکت موجود ہو، وہ حرکت اچھی ہوگی یا بری، نیک ہوگی یا بد، ان میں سے ایک ہوگی، اور جو ہوگی وہ اس دنیا کی زندگی کا عمل کا پہلا پڑاؤ پہ منحصر ہوگی کہ تم نے اپنی کتاب کے عنوان میں کون سے مضمون درج کیے، تو جو درج کیے اب ان کی ہی تفصیل تم آخرت کی زندگی میں گزارو گے، تفصیل کے ساتھ ہی، کیونکہ وہ زندگی اس زندگی سے زیادہ پائیدار ہے، زیادہ قائم رہے گی قیامت کے دن آنے تک۔ یاد رکھو کہ دنیا اور آخرت عمل کے دن ہیں، اور قیامت ان دونوں زندگیوں کے نتیجے کا دن ہے۔ سورۃ اللیل آیت 4۔ بے شک تمہاری کوشش مختلف ہے، پھر جس نے دیا اور پرہیزگاری کی اور نیک بات کی تصدیق کی تو ہم اس کے لیے جنت کی راہیں آسان کر دیں گے، اور لیکن جس نے بخل کیا اور بے پرواہ رہا اور نیک بات کو جھٹلایا تو ہم اس کے لیے جہنم کی راہیں آسان کر دیں گے۔ اب اگلی آیات دیکھیے جو بات اور واضح کرتی ہے کہ
بے شک ہمارے ذمے راہ دکھانا ہے، اور بے شک ہمارے ہی ہاتھ میں آخرت بھی اور دنیا بھی ہے۔ عام طور پر لوگ تو یہی سمجھتے ہیں نا کہ بس دنیا میں جو کیا وہی عمل کیا، اس کے بعد فوری نتیجہ آ جاتا ہے، تو ظاہر ہے پھر انسان نے کوشش دنیا تک ہی سمجھنی ہے، جبکہ یہ آیت کہتی ہے کہ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں نیکی اور آخرت میں بھی نیکی دے، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ تو عام سرسری سوچ تو یہی بنے گی نا کہ دنیا میں تو نیکی دے تو وہ خود ہی آخرت بھی بن جائے گی، بھلا وہاں اب ہمارا کیا کام، کیا اختیار، ہمارا تو عمل بس دنیا تک تھا۔ جہاں تک ہم جانتے ہیں، جہاں تک ہمیں بتایا گیا وہ یہی ہے کہ عمل دنیا میں ہونا ہے، بس تو یہ دعا ہونی چاہیے کہ اللہ پاک دنیا میں نیکی دے دے تو آخرت تو خود ہی بن جائے گی، کیونکہ نیکی ملے گی عمل سے، تو ہمیں توفیق دے دے اس عمل کی کہ ہم نیک عمل کریں تو دنیا میں نیکی مل جائے گی۔ مگر یہ جو اگلی بات کہہ دی گئی ہے کہ آخرت میں بھی نیکی دے، تو یہ خود اس بات کا ثبوت ہے کہ وہاں بھی، یعنی اگلی ہماری زندگی میں بھی توفیق دے کہ وہاں بھی ہم نیک عمل کر سکیں، پھر ان عملوں کے نتیجے میں قیامت کے دن ہمیں دوزخ سے بچا لینا۔ اور اب سنو دل تھام کر یہ آیت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اتری، سورۃ الضحیٰ آیت 4، اور البتہ آخرت آپ کے لیے دنیا سے بہتر ہے۔ اب سوچو، ذرا دھیان دو، اب آیا پیر تلوار کی دھار پر۔ یقیناً ہم جانتے ہیں، ہم تو کیا ساری کائنات جانتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا بھی نیکی ہی نیکی ہے، اور ان کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ آخرت آپ کے لیے دنیا سے بہتر ہے۔ کیا کوئی معاذ اللہ یہ کہہ سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو یا دنیا داری کو اللہ کی حدود سے باہر زیادہ پسند فرماتے ہوں گے؟ ہرگز نہیں۔ اس آیت میں چھپے پیغام کو ان کے ذریعے عوام الناس تک پہنچایا گیا کہ صرف یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے، ایک اور زندگی بھی ہے، اور اس میں بھی عمل ہوں گے، اور وہ دونوں زندگیوں کے عمل ملا کر جب نمبر لگنے ہیں، جب حساب ہونا ہے قیامت کے دن، تو جزا اور سزا کا مقام طے ہونا ہے۔ وہاں انسان نے عمل کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے، یہ وہاں جا کر پتہ چلنا ہے، کیونکہ وہاں جا کر واپس کوئی آتا نہیں جو اطلاع دے دے۔ یہ رب کا دنیا کے انسان کو غیب میں رکھنا ہے، یہ اس کی مصلحت ہے، یہ اس کی حکمت ہے، مگر اللہ نے اشارہ دے دیا کہ آخرت دنیا سے بہتر ہوگی، وہاں بھی عمل ہوگا، وہاں کے ماحول، وہاں کے جہان کے مطابق، اور وہاں بھی عمل کی نیت کے حساب سے توفیق ہوگی تو نیکی ہوگی۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں نیکی اور آخرت میں بھی نیکی دے، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ ہمیں توفیق دے دنیا میں نیکی کرنے کی، ہمیں توفیق دے آخرت میں نیکی کرنے کی، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ آمین یا رب العالمین۔ تو سب کا بھلا، سب کی خیر، جیتے رہو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، فی امان اللہ۔